یہ پروگرام ہمارے محترم بھائی رانا محمد طارق صاحب نے جو منعقد کیا ہے، یہ 14 اگست کے حوالے سے ہے۔ آج سے 68 سال پہلے اللہ رب العالمین نے یہ ملک ہمیں عطا کیا جو کہ اسلام کے نام پہ بنا۔ تو میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا، حقیقت میں اس ملک کا جو شکر ادا کرنا ہے اللہ رب العالمین کا، وہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم گانے بجانے کی محفلیں سجائیں، چونکہ ہمارے گھر میں ایک فوتگی ہو جائے تو پتہ کتنے دن ہم جو افسوس کرتے ہیں۔ تو یہ ملک ہمیں بڑی قربانیوں سے ملا ہے، چونکہ یہاں مہاجر لوگ بھی بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے، میرا بھی تعلق راجپوت فیملی سے ہے، ان کو پتہ ہے ان کے بڑوں نے، ان کی ماں نے، ان کی بہنوں نے کتنی قربانیاں دی اس ملک کے لیے۔ اس لیے نہیں دی اس ملک میں آ کر ہم عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے اور گانے بجانے کی محفلیں سجائیں گے، ہمارا مقابلہ جو ہے کافر ملکوں سے فلموں کے ساتھ ہوگا، یہ نہیں۔ اس میں ہم نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ تو جب یہ دن آئے 14 اگست کا، تو جہاں ہم ترانے پڑھتے ہیں، جہاں ہم نعرے لگاتے ہیں، وہاں پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا اس طریقے سے بھی کرنا چاہیے کہ کم سے کم 2 نفل ہر بھائی بڑھے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ ملک ہمیں اسلام کے لیے دیا ہے۔ اور آج ہمارا ملک جو ہے بد امنی کا شکار ہے، کبھی ہمارے ملک میں زلزلے آتے ہیں، کبھی سیلاب آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ آج میرا اور آپ کا تعلق اپنے اللہ سے بہت کمزور ہو چکا ہے، اور کمزوری نہیں، گناہ ہوتا ہے، چاہے وہ چھپ کے کیا جائے، چاہے سر عام کیا جائے۔ گناہ تو گناہ ہے، اگر 7 پردوں میں بھی گناہ کیا جائے تو اس کے بھی اثرات پوری کائنات پہ پڑتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، وہ اجتماعی گناہوں پہ آتی ہیں۔ آج ہم اجتماعی گناہوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، اور اللہ رب العالمین تو کتنے کریم ہیں، اللہ رب العالمین کتنے رحیم ہیں، اللہ رب العالمین کتنے غفور ہیں، اللہ رب العالمین کتنے شکور ہیں، اللہ رب العالمین کتنے تواب ہیں۔ اللہ رب العالمین سے اگر صدق دل سے کوئی معافی مانگے تو اللہ کتنی جلدی راضی ہوتے ہیں۔ آج بھی میں اور آپ سچی توبہ کر لیں، انشاءاللہ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اس لیے انشاءاللہ آج ہم نے عہد کرنا ہے، اس 14 اگست پر، اس دن پہ ہم نے اس جشن کے ساتھ یہ عہد کرنا ہے، انشاءاللہ یہ ملک ہمیں اسلام کے لیے ملا، آج کے بعد انشاءاللہ میں اور آپ اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزاریں گے۔ تو میں اپنے جہاں مجھے کبھی بیعت کرنے کا موقع ملتا ہے، میرا کام جو ہے وہ گفتگو کرنا نہیں ہے، بس ایک نسبت ہے، لیکن کبھی کبھی جب میں بات کرتا ہوں تو یہ میں واقعہ سنایا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کتنے غفور ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ حالات ٹھیک ہو جائیں، لیکن حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، ملک کے حالات خراب ہیں، ہمارے گھروں کے حالات خراب ہیں۔ کیوں میری دعا قبول نہیں ہوتی؟ آپ کی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ سوچنے کی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حضور دعا کر رہے ہیں کہ میرے مولا، پانی نہ ہونے کی وجہ سے میری امت کے بچے پیاسے مر رہے ہیں، میری امت کے بوڑھے پیاسے مر رہے ہیں، میری امت کے نوجوان پیاسے مر رہے ہیں، میری امت کی خواتین، عورتیں، مائیں، بہن، بیٹیاں پیاسی مر رہی ہیں۔ میرے مولا اپنے رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ میرے دوستو، ذرا توجہ کے ساتھ سننا، دعا کرنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا جلیل القدر نبی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ میرے مولا نے جواب دیا، موسیٰ، یہ جو لوگ تیرے ساتھ دعا کرنے آئے ہوئے ہیں نا، ان میں ایک ایسا شخص ہے جس سے میں ناراض ہوں، اور جب تک وہ شخص موجود ہے میں رحمت کی بارش نازل نہیں کروں گا۔ سوچیں،
میرے بھائیوں سوچیں میری اور آپ کی دعا کی کیا حیثیت ہوگی جہاں پیغمبر دعا کرنے والا ہے اور اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں موسیٰ اس وقت تک میں دعا نہیں قبول کروں گا جب تک وہ بندہ، وہ بدبخت بندہ، وہ گناہگار بندہ آپ کی مجلس میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ سنو میری امت کے لوگوں، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت تک اپنی رحمت کی بارش نازل نہیں کروں گا جب تک اس میں ایک وہ بندہ موجود ہے جس سے میں ناراض ہوں۔ جب یہ اعلان ہوا میرے دوستو سب کو پتہ ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، میرے اعمال کیسے ہیں۔ جب یہ اعلان ہوا وہ بندہ سمجھ گیا کہ اعلان میرے لیے ہوا ہے۔ اب وہ جائے تو کس منہ سے جائے؟ اس کی ساری زندگی گناہوں میں گزری، لیکن اس نے دل ہی دل میں اللہ رب العالمین سے اپنا رابطہ جوڑا، اللہ رب العالمین سے اپنا رابطہ جوڑا اور کہا اے میرے پروردگار میں مانتا ہوں میں بہت گناہگار ہوں، میری زندگی کے صبح و شام دن رات میری زندگی کے لمحات تیری نافرمانی میں گزرے ہیں۔ اے میرے اللہ تو معاف کر دے گا، لیکن جب ان لوگوں کے سامنے میں یہاں سے نکلوں گا میرے اپنے بھی مجھے دیکھنے والے ہوں گے، میرے بیگانے بھی مجھے دیکھنے والے ہوں گے، یہ لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے۔ اے میرے پروردگار میں تجھ سے سچی توبہ کرتا ہوں، سچی معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، یا اللہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا دے۔ میرے دوستو چند منٹ نہیں گزرے، چند لمحات نہیں گزرے کہ رحمت کی بارش نازل ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حضور کیونکہ کلیم تھے، بات کرتے تھے اللہ سے، کہا یا اللہ یہ کیا حکمت ہے، کیا راز ہے؟ ابھی تو نے کہا کہ جب تک یہاں سے وہ بندہ نہیں نکل جاتا میں رحمت کی بارش نازل نہیں کروں گا۔ ابھی یہاں سے کوئی ہلا نہیں، یہاں سے کوئی نکلا نہیں، یا اللہ سارے موجود ہیں اور تیری رحمت کی بارش نازل ہو گئی۔ کریم اللہ راز تو بتا، حکمت تو بتا، مجھے معاملہ تو سمجھا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں موسیٰ پہلے اس بندے سے ہماری لڑائی تھی اب صلح ہو چکی ہے۔ کہتے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ کتنے کریم ہے، اللہ کتنے عیوب پہ پردہ ڈالتے ہیں، کتنے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ میری اور آپ کی کیا عادت ہے؟ میرے سامنے کسی کا ایک عیب ظاہر ہو جائے، مجھے آپ کو کسی کی ایک بات ایسی معلوم ہو جائے، گناہ کی ہونا تو دور کی بات ہے، معمولی سی بات معلوم ہو جائے، میں اور آپ پورے محلے میں اس کو گھماتے ہیں۔ لیکن اللہ کتنی کریم ہے، اللہ نے کہا کہ میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا، اس وقت تک اپنی رحمت کی بارش نازل نہیں کروں گا، لیکن کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں لوگوں کے سامنے منہ دکھانے والا نہیں رہوں گا۔ اللہ نے رحمت کی بارش نازل کی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ یہ تو میں نے مان لیا کہ اس نے تجھ سے معافی مانگی، تو نے معاف کر دیا، لیکن یا اللہ مجھے یہ تو بتاؤ ہے وہ کون؟ اللہ کیا کہتے ہیں اے موسیٰ یہ میری قدرت کے خلاف ہے، جب اس سے میری لڑائی تھی اس وقت تو میں نے بتایا نہیں، اب تو صلح ہو چکی ہے۔ جب میرا دشمن تھا اس وقت تو میں نے نشاندہی نہیں کی کہ یہ میرا دشمن ہے، اب تو میرا دوست بن چکا ہے، اب میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ ہمارے ہاں کیا معاملہ ہے، ہم ایک معاملہ حل بھی ہو جائے، معافی ہو جائے، صلح ہو جائے، پھر کبھی سال دو سال کے بعد پھر وہی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میرے دوستوں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے حضور ہمیں سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین سے اپنا سچا رابطہ جوڑنے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ آج بھی ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ میں اپنے کلام کا آغاز اللہ رب العالمین کے پاک نام کے ذکر کے ساتھ کرتا ہوں، پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا، اور آخر میں اس ملک کے حوالے سے چند اشعار پیش کروں گا۔ جتنا آپ کا ذوق ہوگا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کا ذوق جو ہے وہ تازہ ہو۔ بس ایک ہی گزارش ہے، کوئی بات اچھی لگے تو آپ نے مل کے سبحان اللہ کہنا ہے، کہتے ہیں ذرا سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ۔